جی دوسری اچوڑی 11ویں دن کا سبق ہم پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 کے مشکل الفاظ، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ مشکل الفاظ یاد نہیں ہوں گے تو پھر ان آیات کا ترجمہ ہمارے لیے کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ الغیب پوشیدہ، باطن، الشہادت ظاہر، القدوس پاک ذات یعنی نہایت ہی پاک ذات، السلم سب عیبوں سے صاف، المؤمن امن اور امان دینے والا، المہیمن محافظ یا نگہبان، العزیز غالب زبردست، الجبار خود مختار، المتکبر عظمت والا، سب بڑائیوں کا مالک، الخالق پیدا کرنے والا، البارئ بنانے والا، المصور صورتیں عطا کرنے والا، الاسماء الحسنی اچھے اچھے نام۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام بتائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے بہت اچھے ہیں۔ یسبح تسبیح کرتی ہے، حمد و ثنا کرتی ہے، الحکیم دانائی والا، حکمت والا۔ اسٹوڈینٹس ہمارا جو تفسیری سوال نمبر 4 ہے وہ ہم ڈے 11 میں پڑھیں گے آج۔ اسٹوڈینٹ سوال نمبر 4 ہے در ذیل علوم کے ساتھ علم شریعت کی مماثلت واضح کریں۔ 2 مضامین آپ کے سامنے ہیں، عمرانیات اور تاریخ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کا شریعت کے ساتھ مماثلت یعنی کون سی چیزیں ہیں عمرانیات کی جو شریعت کے ساتھ ملتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں تاریخ کی جو شریعت کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ تو اس میں اس سوال کو ہم نے 2 ڈیز میں پڑھنا ہے، یعنی کہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے علم شریعت کا عمرانیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے میں ہم پڑھیں گے علم شریعت کا تاریخ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے عمرانیات۔ تو عمرانیات میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دونوں جو علوم ہیں، ان دونوں علوم میں موضوع بحث کے لحاظ سے کافی مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق افراد کے معاشرتی آلات، معاشرتی اداروں اور اختیار کردہ قوانین کے مطالعے سے ہے۔ عمرانیات مختلف گروہوں اور جماعتوں کی ابتدا، نشو و نما اور ترقی پذیر صورت کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ علم شریعت بھی شہری کی نشو و نما اور فلاح و بہبود کو زیر بحث لاتا ہے۔ عمرانیات انسان کے رسم و رواج اور طور طریقوں پر بحث کرتا ہے، جبکہ علم شریعت اچھے رسم و رواج اور طور طریقوں کو اپنانے اور بری باتوں کو ترک کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ جو علم شریعت ہے اور جو علم عمرانیات ہے، ان دونوں میں وہ پوائنٹس ہیں جو ایک جیسے ہیں، یعنی جو چیزیں ہم علم شریعت میں پڑھتے ہیں وہی چیزیں ہم علم عمرانیات میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح آج کا جو ہمارا کام ہے وہ یہی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس آج ہمارے ڈے 11 کا آغاز ہو رہا ہے، اور ڈے 11 پر ہم مطالعہ پاکستان کی بک کی ریڈنگ کریں گے اور کچھ کوسچنز بھی کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس آپ اپنے مطالعہ پاکستان کی کتاب کا پیج نمبر 11 نکال لیجئے۔ اسٹوڈنٹس کل تک ہم آپ کی پیج نمبر 10 تک کی ریڈنگ کر چکے ہیں، آج پیج نمبر 11 سے ریڈنگ کریں گے۔ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال، آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ پہلے پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے نے جلد ہی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے
کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی و سماجی اقدار کا احترام کریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں پیش کیا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آپ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پہلو کو اپنانے اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشورہ دیا۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ علامہ اقبال ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک ملت تصور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نیل کے ساحل سے کاشغر تک کے مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کی ڈے 11 کی ریڈنگ ہے۔ اب اسی سے ریلیونٹ ہم ایکسرسائز کے کچھ سوال کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس شارٹ کوسچنز میں اگر آپ اپنا یہ والا کوسچن دیکھیے، علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا، تو ہم یہ شارٹ کوسچن پڑھیں گے، اور لانگ کوسچنز میں ہم یہ والا سوال کریں گے، علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے۔ تو چلیے اب نوٹس نکالتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس پہلے یہ شارٹ کوسچن دیکھ لیجیے، علامہ اقبال نے مسلم امت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا۔ علامہ اقبال نے مسلم امت کی اساس کے حوالے سے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے اشعار میں فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یہ بیچ میں ڈیش نہیں آئے گا، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی پڑھائے جا چکے ہیں، ابھی اسی کی ریڈنگ بھی کی تھی ہم نے، تو آپ کے لیے اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کو آج آپ نے اپنی نوٹ بکس پر نوٹ بھی کرنا ہے اور زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اب ہم لانگ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ جی لانگ کوسچن ہے، علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر اور مفکر ہیں۔ انہوں نے جس اسلامی ریاست کا پرچار کیا تھا وہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آئی۔ علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان، یہ ہیڈنگ دیں گے، اور پہلی آگے سب ہیڈنگ ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 میں کو کاٹ کے میں کر لیں، میں الہ آباد میں اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا، اب یہ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، دین اسلام محض چند عقائد و رسوم کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔
جی نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلام زندہ قوت ہے. خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے اسلام کو ایک زندہ قوت کہتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاماز میں اسلام ایک زندہ قوت ہے جو انسان کے ذہن کو وطن اور نسل کے تصور کی قید سے نجات دلاتی ہے. اگر ہم اس بات کو پا لیں تو ہندوستان کی نمایاں تہذیب کے علمبردار بن سکتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہوگی علیحدہ اسلامی مملکت کا مطالبہ. 29 دسمبر 1930 کو خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانان، یہ ٹھیک نہیں لکھا تھا، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے، مسلمانان ہند کے لیے علیحدہ اسلامی مملکت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں ہوگا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے جو برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا باہر. یہ اس لیے ضروری ہے کہ شمال مغرب میں مسلم ریاست کا قیام مسلمانان ہند کا مقدر بن چکا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آگے یہ کچھ بر صغیر لکھا ہوا تھا، یہ آپ کاٹ دیجیے گا، کہ اسلام کے مفاد کے پیش نظر بر صغیر میں ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے. انورٹڈ کاماز یہاں پر کلوز ہو جائیں گے. آخری ہیڈنگ ہے واحد ملت کا تصور. علامہ اقبال پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملت واحد تصور کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں نیل کے ساحل سے کاشغر تک سب مسلمانوں کو ایک ہو کر حرم کی پاسبانی کا پیغام دیا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کا لانگ کوسچن بھی آج کے لیے کمپلیٹ ہو گیا. آپ اس کو بھی اپنی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کیجئے اور ان دونوں کو، شارٹ کوسچن کو، لانگ کوسچن کو، اور جو پیج ریڈ کرایا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا اور ان سوالات کو یاد کر لیجئے گا. دوسری HOD کے 11ویں دن سورہ انفال آیت نمبر 11 تا 19 کے معروضی سوالات آپ کو پڑھائے جائیں گے. پہلے اس میں 10 سوالات ہوں گے. جی درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں. سوال نمبر 1، اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ نے کون سے انعامات کا ذکر کیا ہے؟ وہ 6 انعامات جو آپ کو پیچھے پڑھائے ہیں: نیند کا طاری کرنا، بارش برسانا، نمبر 3 فرشتوں کا نزول، نمبر 4 کفار کی آنکھوں میں ریت کا پڑنا، وغیرہ وغیرہ. اور سوال نمبر 2، گہری نیند کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ گہری نیند سے مسلمان کفار کی تعداد اور جنگی ساز و سامان کی کثرت سے روب میں نہ آئے اور سکون کے ساتھ رات بسر کی. اگلی صبح وہ حشاش بشاش اٹھے اور کفار کے سامنے صف آرا ہو گئے، یعنی ان کے مقابلے میں آ گئے. سوال، بارش کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ جواب، غزوہ بدر کے روز اللہ نے جو رحمت کی بارش نازل کی اس میں مسلمان نہا دھو کر شیطانی علائشوں سے پاک صاف ہو گئے اور تازہ دم ہو کر میدان میں نکلے. میدان بدر میں مسلمانوں کا پڑاؤ بلندی پر ریتلی زمین پر تھا، جبکہ کفار کا لشکر نشیبی جگہ پر چکنی زمین پر تھا. اس موقع پر بارش کا نزول مسلمانوں کے حق میں بہت بڑی رحمت ثابت ہوا. بارش سے ریتلی زمین جم کر بیٹھ گئی، جس پر مسلمانوں کے قدم مضبوطی کے ساتھ جم گئے، جبکہ دوسری طرف چکنی مٹی بارش کے پانی سے کیچڑ میں بدل گئی، جو لڑائی کے دوران کفار کے لیے بہت مشکل پیدا کرتی رہی. سوال، غزوہ بدر کے دوران فرشتوں کو اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ جواب، غزوہ بدر کے دوران فرشتوں کو اللہ پاک نے مسلمان مجاہدین کا حوصلہ بلند کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ کفار کی گردنیں اڑا کر رکھ دیں ان کے انگ انگ پر، یعنی جو ایک ایک جوڑ پر ایسی ضرب لگائیں کہ وہ چکنا چور ہو کر رہ جائیں. سوال، غزوہ بدر میں اللہ پاک نے کفار کو عبرتناک سزا کیوں دی؟ جواب، اللہ پاک نے کفار کو میدان بدر میں عبرتناک سزا اس لیے دی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ اختیار کیا تھا. سوال، جب کفار سے میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا ہدایت ہے؟ جواب، مسلمانوں کا جب کفار سے میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مقابلے میں ڈٹ جائیں اور دشمن سے ڈر کر کسی بھی صورت میں پیٹھ نہ پھریں. سوال، کون سی صورت میں مسلمانوں کو جنگ کے دوران پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے؟ جواب، جب کہ مسلمان جنگ کرتا ہوا کفار کے لشکر میں آگے تک نکل جائے
تو اسے درج ذیل صورتوں میں پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، جنگی چال کے طور پر، دوبارہ سے پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، اور نمبر 2، واپس اپنے دستے کے ساتھ ملنے کے لیے لڑتا ہوا آگے نکل گیا، الگ آگے ہو گیا، تو اپنی فوج کے ساتھ ملنے کے لیے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ سوال، ڈر کر میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے یا بھاگنے والے کی کیا سزا ہے؟ جواب، ایسا شخص اللہ کے سخت غضب سے دو چار ہو کر جہنم میں جائے گا۔ سوال، کفار کو کنکریاں مارنے کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جواب، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بظاہر تو یہ کنکریاں محمد آپ نے ماری تھیں، لیکن دراصل وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے خود ماری تھیں۔ سوال، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی آزمائش کس طرح ہوئی؟ جواب، غزوہ بدر کے دوران اللہ نے مسلمانوں پر بہت سے احسانات کیے، ان احسانات ہی کے ذریعے سے مسلمانوں کی آزمائش ہوئی تھی کہ ان کے جواب میں مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس آزمائش کو بلاءً حسناً یعنی ایک اچھی آزمائش قرار دیا ہے۔